اگر آپ کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے تو صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے، آپ کی حفاظت تعویذ کر رہا ہے یا اللہ؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کے بارے میں ایک ایسا جملہ فرمایا ہے جسے سن کر ہر مسلمان کو اپنے عقیدے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، آج کی ویڈیو شاید کچھ لوگوں کو سخت محسوس ہو، لیکن اگر یہ بات ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہے تو اسے محبت کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے گلے میں تعویذ لٹکانے کے بارے میں۔ گلے میں تعویذ لٹکانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ تعویذ بیماری کی وجہ سے پہنتے ہیں، کچھ لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں، بری نظر سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں، کچھ لوگ جادو سے حفاظت کے لیے پہنتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں کو تعویذ پہنا دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تعویذ کو مؤثر نہیں سمجھتے، ہم تو اللہ ہی کو مؤثر سمجھتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کے بارے میں کیا فرمایا؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ قرآن ہمیں حفاظت کا کیا راستہ بتاتا ہے؟ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا پیغام دوں گا جو شاید آپ کے دل کو چھو جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 لوگوں سے بیعت کی، لیکن ایک شخص سے بیعت کرنے سے رک گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 لوگوں سے بیعت کر لی لیکن اس شخص کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان علیہ تمیمتن، اس کے جسم پر تعویذ ہے۔ پھر اس شخص نے اپنا ہاتھ ڈالا اور تعویذ کاٹ دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت فرمائی اور فرمایا، من علق تمیمتن فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ اب ذرا رک کر سوچئے، یہ صرف ایک عام جملہ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عقیدے کی حفاظت کے بارے میں سخت تنبیہ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہیں گے اگر تعویذ میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو تو کیا حکم ہے؟ یہاں مسئلہ سمجھنے کے لیے جلد بازی نہیں بلکہ علم اور فقہی تفصیل ضروری ہے۔ اہل علم نے تعویذ کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے اور بعض صورتوں میں اختلاف بھی ہے، لیکن ایک بات پر توجہ ضرور دیجیے، اگر تعویذ میں ایسے نقص یا پھر نامعلوم الفاظ، عجیب عادات، غیر واضح علامات یا ایسی عبارتیں ہوں جن کا مطلب ہی معلوم نہ ہو تو انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ آخر آپ اپنے جسم پر کیا چیز لٹکا رہے ہیں آپ کو معلوم بھی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ اصل خطرہ کاغذ نہیں، عقیدہ ہے۔ میرے بھائی، اصل سوال یہ نہیں کہ وہ کاغذ کس رنگ کا ہے، اصل سوال یہ ہے آپ کا دل کس پر بھروسہ کر رہا ہے، تعویذ پر یا اللہ پر؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ تعویذ خود اپنی ذات سے بیماری دور کر سکتا ہے، مصیبت ٹال سکتا ہے یا حفاظت کر سکتا ہے، یہ عقیدہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور اگر انسان تعویذ کو صرف ایک ذریعہ سمجھتا ہے تب بھی اسے چاہیے کہ اس مسئلے میں معتبر عالم دین سے رہنمائی لے، کیونکہ تعویذ کے مختلف اقسام اور ان کے احکام میں اہل علم نے تفصیل بیان کی ہے۔ ہمیں دین کے مسائل سوشل میڈیا کی مختصر ویڈیوز سے نہیں بلکہ مستند علم سے سمجھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر مصیبت آئے، اگر بیماری آئے، اگر خوف آئے، اگر نظر بد کا ڈر ہو، اگر کوئی پریشانی ہو تو سب سے پہلے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے ہمیں حفاظت کے لیے بہت خوبصورت راستے بتائے ہیں۔ قرآن پڑھے، نماز کی پابندی کرے، صبح و شام کے مسنون اذکار کرے، آیت الکرسی پڑھے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنے دل میں یہ یقین رکھے، یا اللہ مجھے تیرے سوا کوئی حقیقی حفاظت نہیں دے سکتا۔ یہی توکل ہے، یہی اللہ پر بھروسہ ہے۔
اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچیں۔ کئی والدین، کئی ماں باپ اپنے بچے کے گلے میں تعویذ اس محبت سے ڈالتے ہیں کہ اللہ میرے بچے کو نظر بد سے بچائے۔ ان کی نیت اپنے بچے کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن ذرا سوچیں ہم بچے کے گلے میں تعویذ ڈالنے کے بجائے اسے کیا سکھا سکتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنا، دعائیں پڑھنا، قرآن سے تعلق، نماز سے تعلق، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اپنے بچے کے دل میں یہ بات ڈالے، بیٹا تمہاری حفاظت اللہ کرتا ہے، تعویذ نہیں۔ ایک سوال جو اپنے آپ سے ضرور پوچھے، اگر آج آپ کا تعویذ کہیں گر جائے کیا آپ کا دل گھبرا جائے گا؟ اگر تعویذ ٹوٹ جائے کیا آپ کو لگے گا کہ اب مصیبت آنے والی ہے؟ اگر جواب ہاں ہے، اگر آپ کی دل کی کیفیت یہی ہے تو اپنے دل کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مومن کا دل کسی کاغذ، دھاگے یا کسی چیز سے نہیں جڑا ہوا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، میں یہ بات کسی انسان کو برا کہنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یا کسی کی نیت کے اوپر فیصلہ کرنا مقصد نہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سب اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اگر ہمیں حفاظت چاہیے تو اللہ سے مانگے، اگر بیماری ہے تو علاج بھی کرے اور اللہ سے شفا بھی مانگے۔ اگر نظر بد کا خوف ہے، بری نظر کا خوف ہے تو مسنون اذکار پڑھیں۔ اگر پریشانی ہے تو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اور اگر کوئی چیز گلے میں لٹکائی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں معتبر عالم دین سے اس کی حقیقت اور شرعی حکم ضرور معلوم کریں، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا قیمتی ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، تعویذ آپ کا رب نہیں ہے، دھاگا آپ کا رب نہیں ہے، کوئی بھی چیز آپ کا رب نہیں ہے۔ آپ کا رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہی مصیبت دور کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی حفاظت کرتا ہے، اور وہی مشکل میں بندے کے لیے کافی ہے۔ تو آج ایک کام کیجئے، اپنے دل میں یہ یقین تازہ کیجئے، حفاظت کسی چیز سے نہیں، حفاظت اللہ سے ہے۔ اور اگر ہمارا یقین یا کسی بھی دھاگا یا تعویذ پہننے والے کا یقین یہ ہو جائے کہ یہ دھاگا، یہ تعویذ ہی مجھے مصیبت سے بچائے گا، اور اگر یہ دھاگا یا تعویذ میرے گلے میں نہیں ہوگا تو مجھے مصیبت آ جائے گی، مجھے بیماری آ جائے گی، میں مر جاؤں گا، تو یقین مانیے یہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مصیبت سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، بیماری دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، یہ تعویذ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔